खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, एक बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक धमाका हुआ। उसके फौरन बाद ज़ाहिरी बात है वहाँ पे भगदड़ मच गई। एक खौफ का आलम था वहाँ पर, सब लोग परेशान थे कि ये क्या मामला हुआ है। फिर पता चला कि ये बेसमेंट में धमाका हुआ है और बेसमेंट में एक कैंटीन है, उसमें धमाका हुआ है। इस धमाके की नौयत जो बताई जा रही है वो सिलेंडर ब्लास्ट है। कह रहे हैं कि वहाँ पर जो गैस के जो भी मामला था उस पर दो लोग काम कर रहे थे, उस दौरान ये धमाका हुआ और वो जो दो लोग हैं वो इंतहाई जख्मी हुए हैं। उनके जिस्म, एक का तो कह रहे हैं कि 70-80% जिस्म झुलस गया, दूसरे जो साहब हैं उनका 30-40% बताया जा रहा है। 4 लोग टोटल इसमें जख्मी हुए। कोर्ट नंबर 4 भी इससे इफेक्ट हुआ। जो वहाँ का एरिया था वो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इसको कि क्या उसकी हालत हो गई है। और ये कैंटीन में ये वाकया पेश आया है। जो भी इर्द गिर्द उसके कमरे थे और जो एरिया था वो उसके शीशे टूट गए और ये अच्छा खासा ब्लास्ट था। इसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो स्क्वाड है वो भी वहाँ पर पहुंचे, आईजी इस्लामाबाद भी वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी इसकी निगरानी की और इसका सारी वहाँ से शवाहिद वगैरह देखे कि ये क्या मामला हुआ है। आई होप कि ये जो सब स्टैंडर्ड जो इसके गैस के सिलेंडर्स होते हैं इसकी अब चेकिंग होगी। ये जंग आलूद होते हैं, पुराने होते हैं, इनकी हालत हुई होती है और वो सारा कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और जो बेहतर क्वालिटी के, अब और क्वालिटी के सिलेंडर्स वगैरह आ गए हुए हैं, वो ये जो कंपनीज होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ये लोग ये लगाते नहीं है, चेंज नहीं करते और फिर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। नाज़रीन, साद रिजवी और उनकी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इनके जो 30 कारकुनान हैं उनको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि इनको आप रिलीज करें और आईओ से पूछा कि आपको इनसे क्या बरामद हुआ है, कुछ बरामद हुआ है। तो आईओ ने कहा कि इनसे डंडे सोटे बरामद नहीं हुए, लेकिन ये लोग वहां पर मौजूद थे, हजूम के साथ मौजूद थे। और जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि दैट्स नॉट इनफ और उन्होंने इनके जो फिर वो कारकुनान थे उनको रिलीज कर दिया है। इसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि ये जो मुकदमात हैं ये थाना सदर शेखुपुरा के 14 मुलजमान थे, थाना भगवानपुरा के 6, थाना नवा टाउन के 4 और थाना काना के 6। जज मंजर अली गिल ने, ये एडमिन जज हैं, वो उन्होंने ये फैसला सुनाया है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर टीएलपी और साद रिजवीज पार्टी कि उनके जो मासूम लोग हैं या जो लोगों ने उसमें शामिल थे लेकिन उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उनकी कोई फुटेज नहीं है, उनका कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने गन चलाई हो, डंडा मारा हो, आग लगाई हो, वो लोग रिलीज हो रहे हैं। जाहिर बात है उनको रिलीज होना चाहिए। अब साद रिजवी साहब कहाँ पर हैं, ये एक मौमा बना हुआ है। अब पहले तो ये हमें ये बताया जा रहा था, सिक्योरिटी जो ज़राए हैं वो पुलिस के हों या एजेंसीज के हों, कि उनके पास साद रिजवी नहीं है, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन वो साथ ये कहते थे कि हमें ये ज़रूर पता है कि वो कहाँ पर हैं। और आखिरी जो उनकी लोकेशन के बारे में बताया गया वो था कि जी वो आज़ाद कश्मीर में है। लेकिन अब मामला हर गुजरते दिन के साथ जब उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई ऑडियो मैसेज नहीं आ रहा साद रिजवी का, तो वो मामला मशकूक होता जा रहा है कि अगर आप उनकी तहवील में नहीं हो, एजेंसीज के पास नहीं हो, पुलिस के पास नहीं हो आप, तो आप कोई वीडियो पैगाम क्यों नहीं जारी करते, कोई ऑडियो पैगाम क्यों नहीं जारी करते। जबकि ये जो पुलिस के जराए वो कहते हैं कि हमें पता ही कहाँ पर है। यानी मैंने जो उस टाइम मुझे पता चला था वो ये था कि साद रिजवी अगर अपनी कोई डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं तो वो एग्जैक्टली ट्रेस हो जाएंगे, पिन पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अब अगर पुलिस को पता है कि वो कहाँ पर है और साद रिजवी साहब को भी पता ही होगा अब तक कि यार ये बैठे हुए हैं, उनकी कोई गुफ्तगू चल रही होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई आइसोलेशन में बैठे हों, तो फिर उनको कोई अपनी वीडियो या ऑडियो मैसेज जारी करना चाहिए। अब चूंकि वो नहीं हो रहा तो इस बात पर ज्यादा शक जाता है कि शायद वो किसी की तहवील में है। अब किसकी तहवील में है आई डोंट नो, और कब से हैं, कहाँ से वो पकड़े गए आई डोंट नो। लेकिन अब जब तक कि वो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली जाती या वो कोई मैसेज नहीं अपना रिले करते, तब तक इस बात में ज्यादा वजन मालूम होता है कि वो शायद किसी की तहवील में है और वो कोई वीडियो या ऑडियो मैसेज रिलीज कर नहीं सकते। तो लेट्स सी, इस पे हम लगे हुए हैं काम करने, बट आपको पता है कि मामला सेंसिटिव है, सो इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना इज नॉट इजी। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब की एक वीडियो चल रही थी जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम कोर कमांडर हाउस के करीब पहुंच गए हैं, आप लोग भी निकलो, ये वो ना वो सारा मामला।
انیشلی آئی تھاٹ کہ یار یہ فیک تو نہیں ہے, یہ اے آئی نے تو نہیں بنایا, اے آئی سے تو نہیں بنائی ہوئی, مطلب میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. لیکن کل ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہوا کہ نعیم پنجوتا اور اختیار ولی صاحب نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ موجود تھے منصور علی خان کے شو میں, اور وہاں پر اختیار ولی نے وہ ویڈیو چلائی اور نعیم پنجوتا نے ایک دوسری ویڈیو چلائی. تو انہوں نے کہا کہ اصل ویڈیو یہ ہے, یہ مارچ کی ہے, یہ لوگ جو ویڈیو چلا رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں, اے آئی سے بنائی ہوئی ہیں اور وہ فیبریکیٹڈ ہیں. اچھا, وہ اختیار ولی نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کور کمانڈر ہاؤس کے پاس پہنچ گیا ہوں, تو یہ اس کی آواز ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں کور کمانڈر ہاؤس کے قریب پہنچ گیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ نے آڈیو اس پہ ریمکس کی ہے. پھر اختیار ولی نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کا جو فیس بک پیج تھا سہیل افریدی صاحب کا وہ کھول کے دکھایا, اس کا لنک دکھایا. وہ ویڈیو خود سہیل افریدی صاحب نے پوسٹ کی ہوئی ہے اپنے فیس بک پیج پہ جو ویریفائڈ ہے, اور وہ انہوں نے منصور علی خان کو بھی دکھا دیا. منصور علی خان بھی حیران رہ گئے کہ یار یہ تو سہیل افریدی صاحب نے خود ویڈیو اپنے فیس بک پیج میں ڈالی ہوئی ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کور کمانڈر ہاؤس کے قریب پہنچ گیا ہوں, آپ بھی نکلو. تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا. اور اس کی ڈیٹ ہے جی 11 مئی کی, یعنی 9 مئی اور 10 مئی اور 11 مئی, تو وہ وہاں پر وہ والا معاملہ ہوا ہے. اب یہ تو ثابت ہو گیا, یہ تو there is no doubt about it now کہ سہیل افریدی صاحب was involved in 9 May riots, اور ان پہ بھی کوئی پرچہ شرچہ بننا چاہیے. آئی تھنک یہ مس کر گئی ہے پولیس اور حکومت. یہ لوگ بڑے نااہل ہیں پولیس والے بھی نا, یہ اس معاملے میں ان کے ریسورسز نہیں ہیں کہ یہ سارے کو ٹریک کریں, ٹریس کریں اور وہ پرچے پرچے کریں. ایجنسیوں نے جس حد تک کیا سو کیا. اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سی سی ٹی وی کہاں ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آؤ, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ. اور بھائی آپ کے لوگوں نے خود ویڈیوز بنا کر اپنے فیس بک پیجز پہ, ٹویٹر پیجز پہ, ٹک ٹاک پیجز پہ لگائی ہوئی ہیں. وہ خود فخریہ دکھا رہے ہیں جی میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کھڑا ہوں, یہ توڑ دیا ہم نے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. سہیل افریدی آپ کا سی ایم نکل آیا ہے اس میں انوالو. اب آپ نے کیا سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو دکھائیں. تو یہ حال ہے جی ان لوگوں کا, اور یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. اور اب آئی ڈونٹ نو وہ تو اب سی ایم ہے, اب ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی ہے. بہرحال یہ سارے کے سارے انوالو رہے ہیں. یہ 9 مئی کے کیسز میں آپ مکرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا, جھوٹ بولتے ہیں, اور کوئی کام نہیں ان کو. اچھا جی, فواد چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا پھٹا شروع ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری, عمران اسماعیل اور ایک اور صاحب وہ جا کر ملے تھے شاہ محمود قریشی کو, ان کی کوئی تصویریں لیک ہو گئیں, اس کے بعد بات چیت چل گئی. کیا کرنے گئے تھے؟ فواد چودھری نے کہا کہ ہم ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسیران جو ہیں لاہور کے وہ نکلیں, جیلوں سے ان کو نکالا جائے اور عمران خان صاحب کو بھی رہا کرایا جائے. اس کے بعد جو ایک وکیل ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے, ان کو رپورٹ کیا ڈان نے اور کہا کہ شاہ محمود قریشی ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ کمرے میں آئے اور اسی وقت شاہ محمود قریشی نے جو وہاں پر پولیس والا موجود تھا اس کو کہا کہ میرا وکیل ابھی گیا ہے, 1 منٹ پہلے اس کو وہ بلا کر لاؤ, اس کو کوئی مہمان آ گئے ہیں. اور جب تک وہ وکیل واپس آیا, جو کہ یہ بیان دے رہا ہے ڈان کو, اور وہ کہتے ہیں جی میں جب تک واپس آیا تب تک وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے, 10 منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں تھی, اور شاہ محمود قریشی نے ان کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی. عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے شاہ محمود قریشی کو کیا کہنا تھا, شاہ محمود قریشی تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اگریسو پالیسی ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس پہ ہمیں چینج کرنا چاہیے معاملہ, ہمیں بہتر معاملات, بہتر پالیسی اپنانی چاہیے. سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی سے, اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی میں ان کے ساتھ اس معاملے میں انوالو ہوں. اس کے بعد اب فواد چودھری صاحب نے ایک ویڈیو جاری کیا, انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں پارٹی کے جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر نکلے, ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے, تو ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, حکومت کو ہماری مخالفت کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر الٹا کام چل رہا ہے کہ پارٹی والے یہ جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. اور فواد چودھری نے ایک شاکنگ بات بتائی, انہوں نے کہا کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یہ لیگل ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں, لیگل کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور ان کو 1.5 ارب سے زیادہ فیسز میں دے چکے ہوئے ہیں یہ وکلا کو. تو انہوں نے کہا یہ ایک اکانومی ہے جس سے یہ مستفید ہو رہے ہیں یہ, اور اس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں, اور یہ اسی بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو ہر صورت اندر رکھا جائے. سو یہ پھڈے چل رہے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی میں. اب فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں کرتے یا ہم عمران خان سے بات چیت نہیں کر کے
کوئی اس کا حل نکالتے تو پھر آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں سہیل افریدی کو اسلام آباد پر لانگ مارچ کرنا پڑے گا اور وہ ایک طرح سے حملہ کرنا پڑے گا، اور پھر جو حکومت اس کے ساتھ کرے گی وہ کوئی اچھا معاملہ تو نہیں ہوگا، جیسے کہ 26 نومبر کو ہوا تھا اور جیسے کہ ابھی تحریک لبیک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہی بات فیصل وافڈا نے بھی کی، انہوں نے کہا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، اگر کسی نے چڑھائی کی اسلام آباد میں تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہوا، اور پھر جو اس پہ پابندی لگائی گئی ہے وہی کام ان کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ تو یہ دس از ویئر وی آر ہیڈڈ، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ فواد چودھری صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں جب تک وہ عمران خان سے نہیں ملتے، عمران خان نہیں کہتے کہ ہاں فواد تم جاؤ اور میرے بہاف پہ ڈائلاگ کرو اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تب تک فواد چودھری اور جو عمران اسماعیل ہیں اور وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس معاملے میں۔ ناظرین ایک اور معاملہ پیش آیا ہے، سی سی ڈی کے ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں جو چونگ ٹریننگ سینٹر کو ہیڈ کرتے ہیں، محبوب صاحب، اور انہوں نے ایک سب انسپیکٹر ہیں ویک صاحب، ان کو اریسٹ کروا دیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں انہوں نے ان سے کوئی بدتمیزی کی تھی پہلے، اور پھر وہ انہوں نے ان کو آفس میں بلایا، ان سے کوئی بات چیت کی، ان کو ڈانٹا ہوگا یا ڈسپلن کیا ہوگا، لیکن یہ جو ویگ صاحب ہیں یہ وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے پھر باہر جا کر کوئی ان کے بارے میں گفتگو کی، نازیبا گفتگو کی، ان کو کرٹیسائز کیا۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے سی سی ڈی کو بلا کر اور اس سب انسپیکٹر کو گرفتار کروا دیا ہے۔ آف کورس یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک سب انسپیکٹر کو آپ گرفتار ہی کرا دیں، مطلب آپ اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، اس کے خلاف انکوائری لانچ کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، بٹ اس کو سی سی ڈی کے پاس گرفتار کرا دیا ہے۔ تو آئی گیس کہ آئیڈیا از کہ جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے۔ ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب ٹو دا چینل اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں۔ خدا حافظ۔